در حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دو شخصیات کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے جی کہ جو صحابہ کا ماننے والا ہے وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے وہ صحابہ کا ماننے والا نہیں۔ حالانکہ یہ بات ہماری طرف سے تو ایسے نہیں ہے، لیکن دوسروں کی طرف سے بعین ہی واقعتاً ایسے ہی ہے کہ وہ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن صحابہ کا تذکرہ ان کی زبان سے آپ کو جلدی سننے کو نہیں ملے گا۔ ہم بحمد اللہ تعالی اہل سنت جو ہیں اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں۔ اب مجموعی اعتبار سے فضائل کی بات ہو تو وہ الگ اس کا جواب ہوگا، انفرادی اعتبار سے ہو تو الگ بات ہوگا۔ جب اہل بیت لفظ بولتے ہیں تو اس میں دو خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک اہل بیت اور ایک صحابہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جو اہل بیت حضور کے دور میں تھے وہ صحابہ پلس اہل بیت، بالکل ایسے، اور جو صحابہ ہیں وہ صرف صحابہ ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی دو خوبیاں ہیں، اہل بیت پلس صحابہ، بالکل اور صحیح، دوسری طرف صرف صحابہ۔ لیکن اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو جو سابقون الاولون ہیں ان میں اکثریت صحابہ کی، اکثریت اہل بیت کی نہیں ہے، نہیں ہے، ان میں اکثریت صحابہ کی ہے۔ تو مختلف اینگل سے دیکھا جائے گا۔ اگر آپ اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چاہیں یا صحابہ سے چاہیں نا، تو دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے یہ نہیں کہا اہل بیت، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا نہیں جی من الرجال، مردوں میں آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے باپ ابو بکر صدیق۔ اب دیکھیں پہلا جو عورتوں کے اعتبار سے یا مجموعی اعتبار سے پوچھا گیا تو آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا، جی اور وہ بھی بطور اہل بیت نہیں، بطور بیوی ذکر کیا۔ بالکل، اور جب آپ سے مردوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ اگر کلی اعتبار سے تمام اہل بیت کو سب سے افضل سمجھتے ہوتے تو پھر کسی اہل بیت شخصیت کا نام لے لیتے، بالکل صحیح، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پوچھا گیا دوسرے نمبر پر، فرمایا عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر تیسرے پر ہوں گا، تیسرا تو آپ کا ہی ہے نا، فرمایا نہیں میں تو ایک عام انسان ہوں، تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اگر یہ جواب ہی ہوتا کہ ہر لحاظ سے کلی اعتبار سے صرف اہل بیت ہی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کسی اور اہل بیت کا نام لے لیتے، ادباً احتراماً لے لیتے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا نام لے لیتے، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا نام لے لیتے، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کا نام لے لیتے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام لے، اپنا نام لے لیتے، اپنے بیٹوں کا نام لے لیتے، کسی کا۔ تو یہ اجماعی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح جامع ترمذی میں، بخاری میں، ابو داؤد میں، اور اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب لگایا کرتے تھے، سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، یہ ہم ترتیب لگایا کرتے تھے۔ تو سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔